کہ ایک شخص جو حضرت خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ میں رہتا تھا، اس نے آ کر کے ایک مرتبہ شکایت کی، کہا حضور سجدوں میں لذتیں ختم ہو رہی ہیں، پیشانیوں میں تڑپ نہیں رہی، میں ذکر و اذکار کرتا ہوں مگر لذت نہیں مل پا رہی، نماز پڑھتا ہوں مگر سرور حاصل نہیں ہو رہا، مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں مل پا رہا۔ خواجہ باقی باللہ یہ ہم میں سے تو کوئی یہ شکایت نہیں کرتا، شکایت کیا کرتے ہیں؟ کاروبار نہیں صحیح چل رہا، دکان پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسٹمر ہی نہیں آ پا رہے ہیں۔ ہماری تو شکایت ہی الگ ہیں، یہاں درد ہے، یہاں درد ہے، نیند نہیں ہماری شکایت ہی مختلف ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جو صوفیہ کی بارگاہ میں، ان کی خانقاہ میں آتا جاتا رہتا ہے، اس کی شکایتیں بھی کیسی ہوتی ہیں۔ وہ شکایت کر رہا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ سے، کہا حضور نمازوں کی لذت ختم ہو گئی، نمازوں کا سرور ختم ہو گیا، لطف نہیں مل پا رہا، عجیب کیفیت ہو گئی، سجدے کرتا ہوں مگر ذکر و اذکار میں دل نہیں لگتا۔ تو خواجہ باقی باللہ کی نظر دیکھیے جب بندہ خدا کے راستے کا مسافر ہوتا ہے نا، تو ایک آنکھ تو یہ ہے جو ظاہر کو دیکھتی ہے، اور ایک آنکھ یہ ہے جو باطن کو دیکھتی ہے۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنا اسٹیٹوسکوپ لگا کر کے دل کی دھڑکن چیک کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ کے گلے میں خراشیں ہیں، آپ کو نزلہ ہو رہا ہے، آپ کے سینے کی کیا حالت ہے۔ تو ایک ڈاکٹر کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اسٹیٹوسکوپ لگا کر کے آپ کے سینے کی بیماری کو جانچ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے۔ لیکن کسی بھی ڈاکٹر کے پاس میں آج بھی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں بنی ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اس بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور دل میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء اللہ کو اللہ پاک نے وہ اسٹیٹوسکوپ عطا فرمایا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ ایسی کھلی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ بھی بتا دیتے ہیں تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس نے آ کر یہ شکایت کی، کہا حضور نماز میں مزہ نہیں آ رہا، ذکر میں برکتیں نہیں مل پا رہی۔ تو خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ اپنے کھانے پہ ذرا غور کرو۔ کیا فرمایا؟ اپنے کھانے پہ ذرا غور کرو۔ ہماری توجہ ادھر تو جاتی نہیں ہے، جب بھی کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو تو ہماری توجہ کدھر جاتی ہے؟ کبھی بیمار ہو جائیں، کبھی کاروبار میں کسی طرح کی کمی واقع ہو جائے تو کسی نے جادو کر دیا، کسی کی نظر لگ گئی ہے، کوئی پیچھے لگ گیا، یہ سب توجہ جاتی ہے، لیکن کبھی ادھر تو توجہ نہیں جاتی نا۔ خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے پہ ذرا غور کرو، 2-3 دن کے اندر تم نے کیسا کھانا کھایا۔ تو جب پتہ لگایا انہوں نے کہ جی میں نے کھانا کیسا کھایا، تو پتہ چلا کہ کچھ دن پہلے چولہے میں جو لکڑیاں جلائی گئی تھیں ان میں 2-3 لکڑیاں ایسی تھیں جو بغیر اجازت کے جلا دی گئی تھیں، بغیر اجازت کے وہ 2-3 لکڑیاں اس چولہے میں لگا دی گئی تھیں، اور وہ جو کھانا کھا لیا تھا تو اس وجہ سے اس بندے کی نمازوں کی لذت ختم ہو گئی، ذکر و اذکار کا سرور ختم ہو گیا۔ تو خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ ذرا پتہ کرو تم نے رزق کیسا کھایا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر رزق حلال ہو، حلال کا کاروبار ہو، لیکن اس حلال رزق کو چولہے پہ چڑھانے کے بعد اگر 2-3 لکڑیاں بھی اس میں بنا کسی کی اجازت کے جلا دی جائیں اور پھر بندہ وہ کھانا کھا لے تو نمازوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بندہ جو حرام کا پیسہ کھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوگا، اس کو سجدوں کا سرور کیسے حاصل ہوگا؟ پتہ ہے ہم صرف نمازی کیوں رہ گئے اور نمازوں سے سجدوں کی لذت کیوں غائب ہو گئی؟ کیونکہ اللہ والوں کے اس ذکر کی مجلسیں غائب ہو گئیں۔ یہ صوفیہ کی جو مجلسیں ہوتی تھی، محفلیں ہوتی تھی، جو انسان کو اس کے اندر کی کائنات کی طرف توجہ دلاتی تھی کہ تم دنیا کو دیکھ رہے، تم اپنے اندر کی دنیا کو دیکھو۔ دنیا میں تمہیں برائیاں نظر آ رہی ہیں، تم اپنے اندر کی برائی کو دیکھو۔ جب تم اپنے اندر کی برائی دیکھو گے اور اپنے اندر کی برائی دیکھ کر کے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرو گے باری تعالیٰ یہ جو گند پھیلا ہوا ہے، یہ جو پورے جسم میں کرپشن پھیلا ہوا ہے، یا اللہ اس کرپشن کو تو دور فرما دے۔ اگر اس نیت کے ساتھ میں سجدے کرو گے تو تمہارے سجدوں میں لذتیں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ بزرگوں نے سکھایا، تو خواجہ باقی باللہ صاحب نے فرمایا کہ ذرا دیکھو تم نے رزق کیسا کھایا۔ تو اس بندے کو پھر احساس ہوا۔ صوفیاء کرام کا تو معاملہ یہ ہے نا بھائی، صوفیاء کرام کرتے کیا ہیں؟ بھائی ڈاکٹر انسان کے جسم کی بیماری کا علاج کرتا ہے، اور دنیا میں بہت ساری ٹیکنالوجی ایسی ہیں کہ اگر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے تو آپ کے معدے میں خرابی ہو گئی ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے تو کوئی بوجھ آپ نے اٹھا لیا ہوگا، یعنی اگر انسان کے جسم میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر یہ بتا دیتا ہے کہ جی فلاں وجہ سے آپ کو یہ بیماری ہو گئی، سردی لگ گئی تو بخار آ گیا،
لیکن آج بھی دنیا کی کسی بھی مشین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ تمہارے اندر کی جو روح ہے وہ کتنی بیمار ہو گئی ہے۔ یہ ظاہری بیماریاں ڈاکٹر کی دوائی سے ختم ہو سکتی ہیں، لیکن یہ روحانی بیماری کسی خواجہ معین الدین کی نظر سے دور ہوگی۔ یہ جو روح کی بیماری ہے یہ کسی مخدوم سمنہ کی توجہ سے ختم ہوگی۔ یہ جو اندر کی بیماری ہے یہ کسی خواجہ باقی باللہ کی توجہ سے ختم ہوگی۔ تو ہم جسم کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے تو ڈاکٹر سے کنسرن کرتے ہیں، ان سے تو بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی جو روح ہے وہ جو بیمار ہو گئی ہے اس بیماری کو کیسے ختم کیا جائے اس کے بارے میں کبھی غور نہیں کرتے۔ تو ہمارے صوفیہ کے یہاں تو یہ معاملہ رہا کہ وہ اپنی خانقاہ میں آنے والوں کے دلوں پر بھی بڑی توجہ فرماتے تھے۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ خواجہ باقی باللہ صاحب کے مریدین آس پاس میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے تھے جلدی، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے دل کی آنکھ کو اتنا تیز کر دیا تھا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں وہ ایک جیسا دیکھتے تھے۔